سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے آج کا عنوان الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب العالمین کے حوالے سے اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ توحید ربوبیت میں 3 بنیادی نکات ہیں کہ خالق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ رب کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے، اور پوری مخلوق کا مدبر اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کی ربوبیت کی یہ صفت بڑی عجیب ہے کہ اللہ پاک سب کو نوازتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو بھی، اور جو اس کو نہیں مانتے، اس کے نافرمان ہیں، ان کو بھی نوازتا ہے۔ یہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحمت، اور دونوں لفظ مبالغے کے صیغے ہیں جن میں بہت زیادہ رحمت پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ پچھلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین اور اس آیت میں الرحمن الرحیم، ان کا تعلق کیا ہے؟ ایک واضح تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں ترہیب ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ تو سکھلایا گیا، لیکن اس میں ترہیب ہے کہ اس رب سے مانگ رہے ہو جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اکیلا ہے۔ یہ ایک رعب دار صفت ہے، اور رعب میں ہمیشہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں جب بندہ غور کرتا ہے تو بندے کے دل میں خوف آتا ہے، ڈر ہے، ترہیب ہے۔ تو اللہ کی کیا محبت ہے اپنی مخلوق سے کہ جب اپنی صفت ترہیب، رعب اور دہشت والی صفت جب بیان کی تو فوراً بعد اللہ نے احسان کیا کہ کہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر کر دور نہ ہو جائے، رحمت والی صفت بیان کر دی جس میں ترغیب ہے کہ وہ بہت زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے، اس لیے اس کے قریب آ جاؤ، اس سے مانگو۔ میں نے عرض کی کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں میں کثرت رحمت ہے، اور رحمان میں رحیم کی نسبت لغوی اعتبار سے رحمت زیادہ ہے، رحمت زیادہ ہے۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیے
ان عیسیٰ علیہ السلام قال الرحمن رحمان الآخرہ والدنیا والرحیم رحیم الآخرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا رحمان وہ ہے جو دنیا میں بھی تمہارے اوپر رحم فرماتا ہے اور آخرت میں بھی تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ وہ صرف آخرت میں رحم فرمائے گا، اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ ترہیب کے ساتھ ترغیب جو بیان کی، وہاں انداز بھی اللہ کا بڑا نرالا ہے۔ پہلے صفت رحمان کو ذکر کیا اور بعد میں صفت رحیم کو ذکر کیا۔ اس میں بھی ایک خاص نقطہ ہے، رحمان میں چونکہ رحمت کی وسعت زیادہ ہے اور عام ہے سب کے لیے، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا میں تو اللہ کی رحمت ان لوگوں پر بھی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، سب پر ہے۔ تو پہلے عام رحمت کا اعلان کیا سب کے لیے، اور اس کے بعد رحیم کا ذکر اس لیے کیا کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، کہیں چاہنے والے پریشان نہ ہوں، آخرت میں صرف اور صرف چاہنے والوں کے لیے رحمت ہوگی۔ آخرت میں صرف چاہنے والوں کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے اس وقت رحمت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ کی رحمت اور وسعت بڑی معروف حدیث ہے، لما خلق اللہ الخلق، اللہ پاک نے جب اپنی مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ رب کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 اجزاء کیے، اپنی اللہ کی جو رحمت ہے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں استعمال کیا، اور وہ کتنا ہے؟ فما طباق بین السماء والارض، کائنات میں جہاں تک زمین ہے اور آسمان ہے، اس کا درمیان جتنا خلا ہے سارا اس اللہ کی رحمت کے ایک حصے سے بھرا ہوا ہے، ایک حصے سے بھرا ہوا ہے۔ اور آگے حدیث میں وضاحت کی، فرمایا اسی ایک حصے کی بدولت کتنے وحشت ناک جانور ہیں، وہ بھی اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں۔ ایک جانور، ایک گائے اور بکری، اچانک اس کا اپنے بچے کے اوپر اگر پاؤں آ جائے وہ فوراً اٹھا دیتے ہیں، کیوں؟ یہ اس رحمت کی بدولت ہے۔ سانپ جیسا موذی جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صرف ایک رحمت ہے جو زمین و آسمان کے پورے خلا کو بھر چکی ہے، اور 99 حصے اللہ رب کریم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ملا کر آخرت میں اللہ نے ساری کی ساری مومنوں کے لیے رکھی ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ دنیا کا یہ جو ایک حصہ ہے رحمت کا، اس کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما کانت من جنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک کافر کو، اللہ کو جو نہیں مانتا، اللہ کا دشمن ہے، اس کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ کی رحمت کا یہ جو ایک حصہ ہے کتنا وسیع ہے، اگر اس کو اس کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی کہے گا کہ میں بھی کل قیامت کے بعد اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، میں بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی وسیع رحمت، اتنا پیار اللہ کا، لیکن دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، اتنی بڑی رحمت دیکھ کر بھی ٹھکراتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے آریہ سماج، ان کا ایک مصنف ہے سوامی دیانند، اس نے ایک کتاب لکھی ہے سیتا رتھ پرکاش، اس میں اس نے قرآن حکیم پر بڑے اعتراض کیے ہیں، قرآن کریم پر، اللہ تعالیٰ کی اس منزل من اللہ کتاب پر اعتراض کیے
اس کتاب میں اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر بھی اعتراض کی ہے۔ الرحمن الرحیم ہمارا عنوان ہے، اس نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کیسا رحمت والا رب ہے جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، اس کی رحمت کیسی ہے؟ یہ رحمت ہم نہیں مانتے، اس نے کہا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ انسانوں کو حکم دیتا ہے، ان کے لیے جائز قرار دیتا ہے قرآن میں حدیث میں کہ جانوروں کو ذبح کرو اور ان کا گوشت کھاؤ، یہ ظلم ہے، یہ تو بے رحمی ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا، یہ بے رحمی ہے۔ ہم اس کی صفت رحم کو نہیں مانتے، یا یہ صفت نہیں ہے، قرآن غلط ہے، معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت رحم بھی ہے اور قرآن کریم اللہ کی منزل من اللہ کتاب بھی ہے۔ اصل نقطہ آپ نہیں سمجھے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات میں جو کچھ ہے میں نے سارے کا سارا انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جب ہے سب انسان کے لیے، اور پھر اس کی وضاحت کی اللہ نے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ اونٹ، مختلف جانور ہم نے تمہاری سواری کے لیے، تمہاری زینت کے لیے، تمہارا کھانے کے لیے بندوبست کیا، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے۔ یہ جب ہیں ہمارے لیے تو بے رحمی کیسی؟ اور دوسری بات یہ ہے، مسلمان اگر حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ تو بے رحمی ہوئی۔ اگر وہ ہندو ان جانوروں پر سواری کریں اور ظلم کریں، یہ بے رحمی نہ ہوئی۔ شریعت پر اعتراض کرنے کے لیے مل گیا، اپنی ذات میں بے رحمی نظر نہ آئی کہ ہم کیسے ظلم کرتے ہیں، ان پر ہم کیسے ظلم کرتے ہیں۔ اور خود یہی لوگ موذی جانوروں کو مارنے کے قائل ہیں، سانپ ہے، کتا ہے، بلہ ہے، درندے ہیں، ان سب کو مارتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان کو مارنا چاہیے۔ کیا یہ جاندار نہیں ہے؟ ان کو مارنا ظلم اور بے رحمی نہیں ہے؟ شریعت نے تو ظلم کو منع کیا، بے رحمی کو منع کیا۔ اللہ رب کریم نے ساری مخلوقات کو اگر انسانوں کے لیے پیدا کیا اور کچھ حلال کر کے ان کو کھانے کا حکم بھی دیا، تو وہاں بھی اللہ نے تعلیم دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم الاحسان فاذا قتلتم احسنوا القتلۃ واذا ذبحتم احسنوا الذبح۔ او لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے ہر چیز کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو، محبت کرو، حتیٰ کہ تم دشمن اسلام کو قتل کر رہے ہو، احسن القتلۃ، وہاں قتل کرتے ہوئے بھی بے رحمی نہ کرو، وہاں بھی احسان سکھلایا۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ أَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور کو اپنے لیے ذبح کرو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کیسے؟ فرمایا تکلیف نہ دو۔ کیوں؟ لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو، فوراً ذبح ہو جائے۔ یہی خود آگے چل کر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ہاں بعض جانوروں کو اس وقت ذبح کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، قتل کر دیا جا سکتا ہے جب ملک کا حاکم اور وڈیرا کسی مصلحت کے تحت حکم دے دے ان جانوروں کو مار دو، تو پھر مار دینا چاہیے۔ تو اللہ رب کریم نے جو کچھ فرمایا وہ حکمت نہیں ہے، وہ حکمت سے خالی ہے۔ قرآن کریم اٹھائیں، لمبا واقعہ، میں اشارہ کر دیتا ہوں، قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارک سورۃ البقرہ جس نام سے معروف ہے، اس میں جو واقعہ ہے گائے کو ذبح کرنے کا، اس میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں۔ اب قتل کا قاتل نہیں مل رہا تھا، اللہ نے گائے ذبح کروا کے وہ قاتل کا پتہ دیا۔ حکمت ہے اللہ کی، اللہ کی حکمت ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ گائے کا ایک ٹکڑا اسے مردہ کو، مقتول کو لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔
اللہ کی اس سے بڑی حکمت، اسی دور میں ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو گائے کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ نے کسی اور جانور کا انتخاب نہیں کیا، اللہ جو جانور فرما دیتا اس سے زندہ ہو جاتا، زندہ تو اللہ کے حکم سے ہونا تھا، لیکن اللہ رب کریم نے احسان کیا، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ یہ لوگ جو گائے کی عبادت کر رہے ہیں ان پر واضح ہو جائے کہ تمہارا یہ معبود باطل ہے، کمزور ہے، انسان نے اسے ذبح کر دیا ہے۔ تم بھی جس کا احترام کرتے ہو، ہم الحمدللہ روزانہ ہزاروں لاکھوں گائے ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تمہارے عقیدے پر چوٹ مارتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی احسان کیا، تو اللہ کی صفت رحمت ہے یہ۔ اللہ بڑا رحیم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا رحم ہے اللہ کا، ایسا رزاق ہے۔ میں نے عرض کی کہ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، اور فرمایا اللہ کی صفت رحمت ایسی عظیم صفت ہے، اگر اللہ سے کوئی مانگے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، نہ مانگے اذا لم یسأل یغضب علیہ، جب اس سے نہ مانگا جائے، اللہ سے اگر کوئی مانگے نہ، سوال نہ کرے تو اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت کتنی عجیب ہے، کوئی مانگے تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگے تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی غلام ہیں، آپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کریم کی ایک آیت کے نزول پر خوشی محسوس کی ہے، اور اتنا خوشی محسوس کی ہے، لو اوتیا دنیا وما فیہا، اگر مجھے پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سارے کا سارا مل جائے تو اللہ کے اس احسان پر، اللہ کی اس نعمت پر بھی مجھے اتنا خوشی نہیں ہوگی جتنا رب نے ایک آیت نازل کی، اس آیت کے نزول پر مجھے خوشی ہوئی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ رب کریم نے آیت نازل کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ اعلان فرمائیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، غلطیاں کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہونا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو رب کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے وہ گمراہ ہے۔ رب کی رحمت سے مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، مانگتا رہتا اس سے، اس کے ساتھ لو لگائے رہتا ہے، تعلق جوڑے رہتا ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے۔ رب کی رحمت سے جب بھی نا امید ہوا ہے وہ گمراہ شخص ہوا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو سارے گناہوں کو ایک ہی آن میں معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے۔ بڑی معروف حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ لکھ دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے چکی ہے، میرا غصہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، رحمت آگے رہتی ہے، یہ وہ صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کر رہا تھا، بڑی معروف حدیث، ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں ایک قیدی عورت کو دیکھا جو دوڑ رہی، قیدیوں میں ادھر ادھر بھاگ رہی، اچانک ایک بچے کے قریب پہنچی، اسے اٹھا دیا، اس نے اپنی چھاتی سے لگایا اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔
صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے اس وقت ایک سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت انہا طارحۃ بولدہا، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو جہنم کی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ بتائیں، جہنم میں پھینک سکتی؟ قالوا لا، تمام صحابہ نے جواب دیا نہیں اللہ کے رسول، اتنی محبت، قید ہو چکی تھی، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، بچے کو تلاش کیا، چھاتی سے لگایا، دودھ پلا رہی ہے، اتنا محبت کر رہی ہے، یہ کیسے آگ میں ڈالتی؟ یہ آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اس عورت سے کہیں بڑا رحم کرنے والا۔ ارحم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، رب کے رحم کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں، اللہ اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اتنا محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، رب کی محبت کا تو کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا، ہم تو ایک ماں کی محبت کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث عرض کروں، اللہ کے ایک نبی ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک علاقے سے دو عورتیں کسی کام کے لیے نکلی اور عورتیں بھی تھیں، لیکن ان دو عورتوں کے حوالے سے صحیح بخاری میں لکھا کہ دونوں کے پاس چھوٹے چھوٹے نومولود بچے تھے، بچے بھی ساتھ لے کر گئی، کام کے لیے گئی، بچوں کو باہر کسی بستر پہ رکھ دیا، کہیں رکھ دیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جاء الذئب فاخذ بابن احداہما، ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر بھاگ گیا، عورتوں کو پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئیں تو دیکھا ایک کا بچہ ہے اور ایک کا بچہ غائب ہے، ہو سکتا ہے قریبی رشتہ دار، حدیث میں الفاظ کبرا اور صغرا کے آئے، ایک بڑی ایک چھوٹی، ہو سکتا ہے بہنیں بھی ہوں، بچوں کی شکل ہو سکتا ہے ملتی ہو اور بچوں کی جنس بھی ایک، کیوں؟ تنازع یہی ہے نا۔ اب دونوں میں تنازع ہوا، ایک کہتی ہے کہ تیرے بچے کو بھیڑیا لے گئی ہے، دوسری کہتی ہے تیرے بچے کو لے گئی ہے، یہ بچہ میرا ہے، بچے پر اختلاف ہے، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے، اختلاف ہو گیا، یہ حل کسی نے نہیں کیا، یہ دونوں چلی گئی اللہ کے ایک پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس، جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اب ان میں سے جو بڑی تھی وہ تھوڑا سا چرب زبان تھی، تیز تھی، اس نے جو واقعہ سنایا داؤد علیہ السلام نے فَقَضَى لِلْكُبْرَى، حدیث کے الفاظ ہیں یہ بچہ بڑی کے حق میں کر دیا، یہ اس کا ہے، یہ بچہ اس کا ہے۔ حضرات یہاں رک کر ایک نقطے کی وضاحت کروں، آج کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مقدمہ میں جیت گیا، فلاں ہار گیا، اب تو میرے حق میں ہو گیا، اب میرے لیے حلال ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک آپ بحق نہیں تھے، آپ کا حق نہیں تھا، چرب زبانی سے آپ نے لے لیا، آپ کا وکیل تیز تھا، آپ نے لے لیا مقدمہ، آپ جیت گئے، حق آپ کا نہیں تھا، آپ بھی جانتے ہیں آپ کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ دنیا کے سارے جج قربان ہوں سیدنا داؤد علیہ السلام کے جوتوں کی خاک پر، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے، فرمایا تھا ایک فیصلہ کرتے ہوئے، لوگوں میں تمہارے ظاہری حالات کو سنتا ہوں، جو کچھ بتاتے ہو وہی سنتا ہوں۔ ایک بندہ چرب زبان ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور ایک ڈھیلا ہوتا ہے، ظاہری الفاظ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حق کس کا ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے فیصلہ کیا ہے اب حق میرا ہے، مجھے مل گیا ہے، نہیں، قطعتہ قطعۃ من النار، اگر حق تیرا نہیں تھا، تیری چرب زبانی سے تجھے مل گیا تو یوں سمجھ کہ محمد نے تجھے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے دیا ہے، تو اسے استعمال کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا حق نہیں ہے، حق اسی کا ہے جس کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مقدمہ ہو صاف بات کیا کرو، اگر چرب زبانی سے تیز وکیل سے آپ مقدمہ جیت جاتے ہیں تو آپ کا حق نہیں ہے۔
فیصلہ تو ہو گیا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، لیکن باہر پھر فاختلفتا، دونوں میں اختلاف ہو گیا، فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ چلو چلتی ہیں، ایک اور پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کے پاس، وہ کون ہیں؟ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ ان کے پاس چلی گئی، واقعہ سنایا، اور بڑی چونکہ چر زبان تھی، اس نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے والد گرامی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ماننے والے، چاہنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو حکم دیا، آتونی بالسکین اشقہ بینہما نصفین، جاؤ جلدی سے چھری لے آؤ، میں اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو راضی کر دیتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی سے چھری لے آؤ، اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، دونوں کو راضی کرتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ الفاظ قربان جائیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جب نکلے تو فقالت الصغریٰ، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ جو چھوٹی عورت تھی، عمر میں چھوٹی تھی، وہ فوراً کہہ اٹھی، کہنے لگی اس کو ذبح نہ کریں، ابنہا، یہ بیٹا اسی کا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نہیں لیتی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فقاہت پر، ان کی سمجھ پر، ان کے فیصلے پر۔ فآتل ابن للصغریٰ، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اٹھا کر اس چھوٹی کو دے دیا، جس نے ابھی کہا تھا نا اس بچے کو ذبح نہ کرو، اس کے 2 ٹکڑے نہ کرو، میرا نہیں ہے، اس کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ تیرا ہے، اگر اس کا ہوتا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی، وہ بھی چاہتی کہ میرا بچہ ذبح نہ ہو، یہ بچہ حقیقتاً تیرا تھا، اس لیے تو نے ذبح ہونے سے بچایا، تو اس کی ماں ہے، لے جا۔ حضرات، یہ ماں کی محبت میں بیان کر رہا تھا، یہ ماں کا رحم ہے، یہ ماں کا رحم ہے، اور اللہ رب کریم اور اس کا رحم کون جانتا ہے کہ اللہ کا رحم کتنا ہے؟ یہ بات معروف ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ایک بات ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں۔ اللہ کے رحم کو کوئی نہیں جانتا، ارحم ہے اللہ، ارحم ہے، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ جیسا کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کسی کی صفت اللہ جیسی نہیں ہے، اللہ جیسی کسی کی صفت ہے نہیں، وہ ایسا رحیم ہے، ایسا رحم کرنے والا ہے، اتنا رحم، اتنا محبت، اور پھر بار بار اس کی طرف سے آدھی رات کو یہ اعلان ہو کہ آؤ گناہوں کی مغفرت کرواؤ، مجھ سے صحت مانگو، رزق مانگو، یہ اعلان ہو رہی ہوں، اور بندہ جاتا نہیں، بندہ رب کو بھول کے سو چکا ہے، نماز ہی نہیں پڑھی، وہ اللہ کے در پہ کیسے جائے گا، اللہ سے کیا مانگے گا؟ اللہ رب کریم نے اسی لیے تو نماز میں یہ صورت رکھی کہ ہر وقت بندے کے ذہن میں اللہ کی یہ صفات موجود رہے، ایسا رحم کرنے والا اللہ رب کریم، ایسی اس کی محبت انسان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے رحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی رحیم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحیم اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن رحیم ہیں، رحمان صرف اللہ کی صفت ہے، رحیم مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن صفت مشابہ نہیں، رحم مخلوق میں بھی ہے، پہلے عرض کیا رحمان جو ہے یہ اللہ کی صفت خاص ہے، یہ خاص صفت ہے، اور اس صفت کو جو استعمال کرے گا وہ اللہ کا مبغوض ترین ہے، اللہ کو اس بندے پر ناراضگی آتی ہے، غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو اس کے چاہنے والے، ماننے والے، اس کے اپنے آرڈر سے، حکم سے اس کو رحمان الیمامہ کہتے تھے، یمامہ کا وہ رہنے والا تھا، اور اس کو کہا کرتے تھے رحمان الیمامہ۔ دیکھیں اللہ رب کریم کو اس پر ناراضگی آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب،
کذاب. آپ غور فرمائیں کہ دنیا کا ہر کافر کذاب ہوتا ہے. ہر کافر وہ کذاب ہے. وہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے, اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ کذاب ہے ہر کافر. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پر حملہ کیا اور اتنا تکبر میں آیا کہ اللہ رب کریم نے قیامت تک کے لیے اس کا ایک نام بنا دیا, مسیلمہ کذاب. اگر مسیلمہ بھی کوئی نہیں کہتا تو کذاب کہتا ہے. لفظ کذاب یہی کہہ دے تو ایک انسان کی, ایک مسلمان کی سوچ اسی پر جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے. اسی لیے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین, یہ ایک دعا مانگنے کا طریقہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا طریقہ بھی. اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کوئی نہیں بیان کر سکتا. اللہ نے وہ جملے خود بتا دیے, رب العالمین, اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم. یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب کریم رحمان ہے اور رحیم ہے. اس کی یہ صفت بڑی عظیم صفت ہے, بڑی عظیم صفت. اسی صفت کی وجہ سے اللہ رب کریم کائنات کے ہر شخص کو رزق دے رہا ہے, ہر شخص. یہی تو وجہ ہے, فرمایا اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, ما سقا کافرا شربۃ ماء, اللہ رب کریم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ اللہ رب کریم انسان کے ساتھ اتنا رحم کر رہا ہے, اور پھر قیامت کے دن اللہ رب کریم نے مومن کے اوپر جو رحم فرمانا ہے اور بڑا خاص ہے, بڑا خاص ہے. اس رحم کے مظہر کیا ہیں؟ پہلا مظہر یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے اس کو جنت عطا کرنی, جنت کی نعمتیں عطا فرمانی. اور جنت کی تمام نعمتوں میں ایک عظیم ترین اللہ کی نعمت, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ رب کریم نے جنتیوں کو اپنا دیدار کروانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم کی سبب ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور عظیم نعمت کہ اللہ رب کریم نے اعلان کرنا ہے کہ او جنت والو, آج سے میں تم سب پر راضی ہو گیا ہوں, کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ رب کریم سے دعا فرمائے اللہ رب کریم ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے. اللہ رب کریم کما حقہ ہمیں قرآن کریم کی فہم عطا فرما دے, احادیث کی فہم عطا فرما دے, عقیدے کی اصلاح فرما دے, اتباع سنت نصیب فرما دے. اور اللہ رب کریم ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کرنے والا, پیار کرنے والا بنا دے, اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.